ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، تمہیں ناگوار گزرے، وہ خیر لکم، جبکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے جو تم کو پسند نہیں ہے، جو تم کو گوارا نہیں ہے۔ الٹ بھی ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ایک حالت جو تمہاری بظاہر بہتر ہے، اس کو تم اپنے فائدے میں سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، انجام کے طور پر اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انجام یعنی میرے مفاد میں یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، خدا کے علم میں یہ ہے کہ بندہ مریض رہے۔ اس مضمون کی روایات ہے، بالکل متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فقر، ناداری اور غربت کی حالت ہے یہ ناگوار ہے، مجھے اس سے نکلنا چاہیے، خدا کو مجھے اس سے نکالنا چاہیے اور مجھے آسودہ حال ہونا چاہیے، جبکہ خدا یہ سمجھتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہمارا انجام اس صورت میں بخیر ہوگا کہ ہم تنگ دست رہیں، ثروت مند ہوئے تو شاید ہمارا وہ انجام اچھا نہ ہو۔ وہ انصاری کی داستان بہت دفعہ سنا چکا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس سے روایت کو دہراؤں گا، فرمایا من صلی استکثروا علیہ، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کئی کتابوں میں یہ متن پڑھ چکا ہوں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بالنفاق، جب درود بھیجو نا، خصوصاً جب مسجد امام صادق میں بیٹھو تو باواز بلند درود بھیجا کرو۔ اچھا جی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے اس کا ثواب کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقْ، یہ گناہ صلوات کے نتیجے میں اس طرح جھڑتے ہیں، خدا ان کو بخشتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے، یہ دونوں فائدے، آپ آہستہ صلوات درود بھیجیں یا باواد بلند درود بھیجیں، یہ دونوں فائدے ہیں۔ ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ فرشتے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے، گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں موسم خزاں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، انسان سے منافقت کو، دغلپن کو دور کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے، یہ نفاق سے مراد وہ نفاق نہیں ہے جو وہ منافقین میں تھا، وہ جن کے بارے میں قرآن کی پورا سورہ نازل ہوا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بات زبان سے کر رہے ہیں نا وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ منافق صرف وہ نہیں ہے جو جن پر جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جس کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے نا، فرق ہے، زبانی آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں جا کے آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، یہ بھی نفاق کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اس طرح کی جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں نا، وہ باواد بلند صلوات کے نتیجے میں دور ہو جاتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے، انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے، بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی عجیب ہے یہ، اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، کہ اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا، یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ آپ دعا کریں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا، یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدا اس کو شفا دے، بتایا، ایک حقیقت کو بتایا، دور قیامت
तक की निगाह की रोशनी में आन हजरत समझते थे कि नहीं, इसकी जरूरत है कि मैं इसको दुआ का तरीका बताऊं। फरमाए जाके एक सही वुजू करो। ये भी अजीब नुक्ता है। 2 रकात नमाज असल में असल अमल जो है वो 2 रकात नमाज है। ये नहीं फरमाए जाके 2 रकात नमाज पढ़ो और उसके बाद इस तरीके से दुआ करो। कहा कि एक सही वुजू करो, उसके बाद जाके 2 रकात नमाज पढ़ो। बताना ये चाहते हैं कि अगर वुजू में कोई गलती होगी ना, ये फिर ये नुस्खा 2 नंबर का होगा, फिर फायदा नहीं होगा। उसके बाद जाके 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर बिल्कुल वही दुआए तवस्सुल का पहला जो हिस्सा है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमा, ये इस तरह खुदा के बारगाह में वो सवाल करो। फिर मुझसे मुखातिब हो, मेरे पास आओ। तुम मदीने में हो तो भी मेरे पास आ सकते हो, G92 में हो तो भी मेरे पास आ सकते हो, और मुझसे मुखातिब हो के कहो कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप दुआ फरमाएं या मेरे लिए शफाअत करें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे। दुआ करो, खुदा तुम्हारी बीनाई लौटा देगा। अच्छा जी, जो रावी है ना इस हदीस के, उस्मान बिन हुनैफ, वो कहते हैं कि आन हजरत से दुआ का तरीका लेके ये बंदा निकल गया। निशिस्त सहाबाए किराम की आन हजरत के साथ तो तुलानी हो गई, अभी हमारी निशिस्त बाकी थी, मीटिंग जारी थी। वो बंदा, अब मुझे कहने दे, वो साबिक नाबीना जो है ना, वापस आ गया। हमने देखा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी थी। अच्छा जी, इससे भी कहा कि मेरा अगर मशवरा मानते हो, वो इसी फक्र और गुर्बत और नादारी पर सब्र करो, इसका बड़ा अजर है। सोच भी नहीं सकते खुदा तुम्हें इतना अजर देगा इस गुर्बत और नादारी का, बशर्ती कि इस फक्र पर सब्र करो। सब्र। उसने भी कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। दुआ की आपने, ये बहुत लंबी ना हो। आपकी दुआ के नतीजे में उसके पास इतनी वो भेड़ बकरियां आई कि निसाब की हद तक पहुंच गई। निसाब गंदुम, जौ, ऊंट, गाय, भैंस, जिन में भी 9 चीजों में ज़कात है, उसका वो मखसूस वजन या मखसूस अदद, जिससे कम हो तो ज़कात नहीं होती, उतना हो या उससे ज्यादा हो तो ज़कात होती है, उसको निसाब कहते हैं। लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह, वो बंदे खुदा अंसारी जिसको आपने आपकी दुआ के नतीजे में इतनी माल दौलत से नवाजा है, उसकी भेड़ बकरियां जो है ना वो निसाब की हद तक पहुंच गई है। 121 भेड़ बकरियां हो आपके पास और साल भर आजाद जंगल में चरें, उसमें ज़कात तो वाजिब होती है। आप किसी को भेजें, कुरान में हुक्म है लोगों से ज़कात वसूल करो। आपने अपना खुसूसी नुमाइंदा भेजा, किसने किसकी तरफ भेजा? रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से अपना नुमाइंदा भेजा। उससे सरवतमंद के पास जो गरीब था और आन हजरत की दुआ की बरकत से उसके पास सरवत और दौलत आई। ज़कात दो, ये बेचारा असहाब सुफा एक एक जो है ना वो बोटी के लिए तरस रहे हैं। आज सोच भी नहीं सकते, उसने साफ इनकार कर दिया, सॉरी कर दिया। सॉरी जिसे कहते हैं ना, बाद रिवायात में उसने कहा कि मैं कोई अहले किताब हूं कि मैं वो जिजिया अदा करूं, यानी एक तरह से इनकार कर दिया, असलन ज़कात का इनकार कर दिया। इस माल दौलत से गुर्बत लाख दर्जा बेहतर है, जो इंसान के लिए वबाल जान बने।